اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید کے دن چل رہے ہیں، بعض اوقات ہماری جو پوری کی پوری توجہ ہوتی ہے نا، وہ صرف قربانی کے گوشت پر ہوتی ہے یا جانور پر ہوتی ہے۔ ہم اس موقع پر کچھ اہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی ایک سوال آپ سے اگر کوئی کرے کہ آپ کیوں یہ قربانی کر رہے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، پیچھے وزڈم کیا ہے، تو اکثر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اہم شخصیت ہے۔ ہمارا دین ادھورا ہے اگر اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ تو لہٰذا عید الاضحیٰ پر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا، اگر کوئی اس کو نہیں کرتا تو میرے خیال میں یہ خوشی ادھوری ہوگی، کیونکہ یہ جو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اصل میں اس لیگیسی کا حصہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی شخصیت میں اور اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ۔ اسلام کے کئی نام ہیں، اسلام خود ایک نام ہے، صراط مستقیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک الگ نام۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا ملت عیسیٰ، ملت موسیٰ، جبکہ یہ کہا گیا ہے ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم۔ یہ آپ کے والد ابراہیم کا دین ہے، یہ آپ کے آبا ابراہیم کا دین ہے۔ تو دیکھیے اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی اہم ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، یعنی جب وہ کم عمر میں تھے، اب معاشرے کو چیلنج کیا، معاشرہ دوسری طرف جا رہا ہے، حق کی طرف نہیں آ رہا، ٹروتھ کے لیے، سچائی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس معاشرے کو چیلنج کیا۔ نوجوانوں کے لیے ملت ابراہیم میں یہ فلسفہ ہے کہ اگر معاشرہ غلط طرف جا رہا ہے تو آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ غلط طرف نہ جائیں۔ معاشرے کو اس نے دیکھا لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، غلط رسم و رواج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس غلط رسم و رواج کو چیلنج کیا اور جو مروجہ ٹرینڈ چل رہا تھا، جو رجحانات تھے، اس کے اگینسٹ وہ چلے، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ وہ کڑے رہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ٹرینڈ اگر کوئی غلط چل رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں ریسرچ کریں، تنقیدی ذہن رکھیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ ہم یہ چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جب ان کی عمر پختہ ہو گئی تو اپنے والد کو چیلنج کر رہے ہیں، والد کو بتا رہے ہیں کہ یا ابت، میرے والد، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ جو آپ بتوں کا کاروبار کر رہے ہیں یہ شرک ہے، ان میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمارا والد محترم اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، حرام کا کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ غلط کو غلط کہنا سیکھیے۔ یہ ہے ملت ابراہیم، ہم یہ چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ ہے ملت ابراہیم کا فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ اس کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اپنے خاندان کو صحرا میں چھوڑ دیں، صحرا میں بچوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا چیلنج ہے، مشکل قسم کا چیلنج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہم اپنے بچوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، خاندان کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم اسی لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا ایک چیلنج ملتا ہے اور بیٹا آگے سے کہتا ہے، فرمان بردار بیٹا ہوتا ہے کہ سچائی کی خاطر اے والد، اے ابا جان، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آپ کریں، اس پہ عمل کریں۔ تو یہ دیکھیے، یعنی دین کی خاطر بیٹے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح اپنے والد کا ساتھ دینا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے ملت ابراہیم کی شخصیت میں کہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام تو پھر باپ بن گئے نا، تو جو بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام، وہ کھڑے ہیں حق کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس چیز کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج جو مل رہا ہے وہ ہے نمرود کے ساتھ مقابلہ اور آمنا سامنا۔ اس کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، اس نے آگ تیار کی ہے اور آگ میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سچائی کے لیے کھڑے ہیں، سچائی سے ہٹے نہیں ہیں۔
یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, گوشت کھا لیتے ہیں, کبھی ادھر پارٹی ہو رہی, کبھی ادھر پارٹی ہو رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں جی بس ٹھیک ہے عید ہے. نہیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر یہ خوشی آپ کی ادھوری ہے. ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس لیگیسی کو برقرار رکھنا ہے, حق کے لیے کھڑا ہونے, حالات چاہے جیسے بھی ہو سچائی کا ساتھ دینا ہے. آپ نے اکثریت سے نہیں ڈرنا, اکثریت کے پیچھے نہیں جانا, جو حق ہے اس کے پیچھے جانا ہے. اس کو ایک تنقیدی ذہن لے کر, ایک ریسرچ والا مائنڈ لے کر تحقیق کرنے کے حق کیا ہے, اس حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ ہے ملت ابراہیم. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں. ملت ابیکم ابراہیم, یہ آپ کے والد کا دین ہے. تو آپ جس طرح ہمارے والدین, جس طرح ہم پختون قوم ہیں, ہمیں اپنے روایات پر فخر ہوتا ہے, ہم اپنے روایات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بڑی اچھی بات ہے. تو اس طرح ہماری کچھ اسلامی روایات بھی ہوتی ہیں. تو ہمارا روحانی باپ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ آپ کے والد کا دین ہے. تو آپ کے والد حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو جب ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں تو بیٹی کی شخصیت میں اگر والد کا وہ کردار نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے, اس کا والد نے بھی فلاں کام کیا ہے, اس کی شخصیت میں والد کا رنگ نظر آتا ہے. تو ہم ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہیں, لیکن ہم ایمبیسڈرز ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے. مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایمبیسڈر ہونا چاہیے. یہ ہے ملت ابراہیم. ہم یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی اس لیگیسی کو فالو کریں. اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو فالو کریں. اب آپ آگے سے یہ کہہ سکتے ہیں یہ میں کیسے فالو کروں گا, میں آگ میں کودوں گا, میں اپنے بچوں کو جو ہے صحرا میں چھوڑوں گا, میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا, میں جو ہے اتنے بڑے کام اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ڈیمانڈ کرے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ آگ میں کودیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو اور بیوی بچوں کو جو ہے صحرا میں چھوڑ دیں, اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. علیکم یہ مقدم ہے, هذا يدل على الاختصاص, یہ اختصاص ہے, یہ خاص ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے. وما جعل علیکم, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو, کس بات کی پریشانی ہے تمہیں تو میں نے یہ نہیں کہا, اتنے سخت چیلنجز تو میں نے تمہیں نہیں دیے, تم پریشان کی. یہ چیزیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص تھیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے سخت چیلنجز تھے, انہوں نے اس چیلنج کو پورا کیا, اس لیے تو امام الناس بن گئے. تو لہٰذا آپ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ سے تو صرف جسٹ میرا یہ مطالبہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. سمپل سی بات ہے, اتنے مشکل ٹاسک میں آپ کو نہیں دے رہا, تو آپ ٹینشن کس بات کی لے رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس عید کے موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو زندہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں وہ علمی روایت ہمارے باپ دادا کی وہ ہماری زندگی میں آ جائیں, تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.